واقعہ تو سنا ہوگا کہ جب آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے کہا آپ ہمارے گھر تشریف لیں. سارے انصار نے یہ کہا ہمارے گھر تشریف لیں, ہمارے گھر تشریف لیں. لیکن حضور نے فرمایا یہ میری اونٹنی جہاں پر بیٹھ جائے گی میں اسی کے گھر قیام کروں گا. سب نے یہ واقعہ تو سنا ہوگا. تو وہ اونٹنی کہاں کس کے گھر پہ بیٹھی جا کے؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نے تو صرف یہ واقعہ سنا ہے کہ وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ جا کے بیٹھی, ان کے دروازے پہ جا کے بیٹھی. پھر ایک صحابی نے اس کو ٹھوکر بھی لگائی کہ اٹھ یہاں سے اٹھ, اگلا گھر میرا ہے تو میرے گھر کے سامنے بیٹھ جا, شاید حضور میرے گھر تشریف لے آئے. لیکن وہ ٹھوکر لگانے کے باوجود بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلی. اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے, اس کے پیچھے بہت بڑی کہانی ہے, بہت بڑی داستان ہے. وہ اونٹنی کیوں بیٹھی حضرت ایوب انصاری کے گھر؟ آپ کو مختصر انداز میں واقعہ بیان کرتا ہوں. اس کو عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمۃ شرح بخاری شریف ہے, اس کے اندر بھی بیان کیا. اگر حوالہ وغیرہ چاہیے تو میرے پاس اوپر کتابیں موجود ہیں. اب یہاں پر تو جگہ نہیں تھی کہ ساری وہ آپ کے سامنے بیان کرتا, آپ کو زبانی بیان کر دیتا ہوں تو اکتفا کر لیجیے گا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 1000 سال پہلے یمن کا ایک بادشاہ تھا, طب اول اسے کہتے تھے. طب اول ہمیر اور حمیر دونوں تلفظ سے آتے ہیں. طب اول وہ بہت بڑا بادشاہ تھا. طب اول اس لیے کہتے کہ یمن کا وہ پہلا بادشاہ تھا اور بڑا ہی امیر ترین بندہ تھا. ایک دن اس نے کہا, اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنا علاقہ جو ہے جہاں جہاں میری سلطنت ہے وہ میں گھوموں اور وہ علاقہ دیکھوں. شاید آج سے میں نے یہ آپ نے واقعہ نہ سنا ہو, اس لیے میں آپ کے سامنے گوش گزار کر دیتا ہوں. اب وہ طب اول اپنے ساتھ 1000 سے زائد جو پیدل چلنے والے اور 1000 سے زائد جو لشکر پر, وہ لشکر جو گھوڑوں پر سوار تھے, وہ سارے اس کے ساتھ طب اول کے ساتھ چل پڑے. اور وہ جہاں جاتا ہر علاقے سے تقریباً 10 سے 15 علماء اکٹھے کرتا, اس کے ساتھ ہزاروں علماء, ہزاروں لوگ, ہزاروں گھڑ سوار, اتنا بڑا لشکر اس کا. وہ جہاں سے گزرتا لوگ جمع ہو جاتے دیکھنے کے لیے اور اس کے پاس آتے کہ ہمارا بادشاہ دیکھو, ہمارے علاقے کا یا ہمارے ملک کا, ہماری سلطنت کا بادشاہ, اور اس کی ویلیو چیک کرو ذرا. وہ سارے دیکھنے کے لیے آتے. وہ بادشاہ بڑا خوش ہوتا, آگے چل پڑتا. وہ چلتے چلتے مکہ کی سرزمین پہ جا پہنچا. جب مکہ کی سرزمین پہ پہنچا تو وہاں پر اس نے اپنا جب ڈیرا لگایا تو کوئی بھی اسے ملنے نہیں آیا, کوئی بھی اسے دیکھنے نہیں آیا. تو وہ بڑا متعجب ہوا اور اس نے اپنے غلاموں سے اور وزیروں سے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ مجھے ملنے کے لیے, دیکھنے کے لیے اس سرزمین سے کیوں نہیں کوئی آیا؟ تو آگے سے اس کے وزیروں نے بتایا کہ یہاں پر ایک گھر ہے جس کو بیت اللہ کہتے ہیں, جس کو خانہ کعبہ کہتے ہیں. لوگوں نے اس کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں اور وہ اس کی پوجا کرتے ہیں, اس کی اتباع کرتے ہیں, اور دور دور سے لوگ آتے ہیں اس خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. کچھ یہودی ہیں, کچھ نصرانی ہیں, کچھ عیسائی ہیں, وہ آتے ہیں اور وہاں آ کر طواف کرتے ہیں. اور جتنا جم غفیر آپ کا ہے, یہ تو ہر سال اتنا جم غفیر یہاں اس دربار میں لگتا ہے, تو اس لیے انہیں کوئی تعجب نہیں ہوا دیکھ کے کہ کوئی لشکر آ گیا ہے, یہ تو وہ ہر سال دیکھتے ہیں, اس لیے وہ دیکھنے نہیں آئے. وہ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. تو اس نے کیا کیا, اس نے کہا قسم اٹھائی کہ میں کیا کروں گا, اس خانہ کعبہ کو بھی تباہ کر دوں گا, نیست و نابود کر دوں گا, اور اس مکہ کے رہنے والوں کو بھی ختم کر دوں گا. جب اس نے یہ قسم اٹھائی, اس کی قسم اٹھانی تھی کہ وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا اور اس کے ناک اور منہ سے گندی بدبو آنا شروع ہو گئی, اور وہ خود اس مرض سے اتنا تکلیف میں مبتلا ہوا. بڑے بڑے حکیم آئے, اطباء آئے, اور انہوں نے آ کے ان طبیبوں نے اس مرض کو تلاش کرنے کی کوشش کی, لیکن مرض نہ مل سکی. پھر اس کے بعد علامہ عینی لکھتے ہیں کہ ایک راہب آیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا تھا. وہ آیا اور اس نے کہا کہ یہ آسمانی بیماری ہے اور علاج زمینی چل رہا ہے. بیماری آسمانی ہے اور زمین اور علاج جو ہے وہ زمینی کیا جا رہا ہے. اس نے کہا کہ شاید تم نے کوئی بہت بڑا گناہ کر لیا, بہت بڑی قسم اٹھا لی ہے جس کی وجہ سے تم اس گرفت میں ہو. تو وہ کہنے لگا بالکل قسم تو میں نے اٹھائی ہے کہ میں اس کعبہ کو نیست و نابود کروں گا, ان کے رہنے والوں کو قتل کروں گا, ختم کروں گا. تو آگے سے اس راہب نے کہا یہ قسم واپس لو, اللہ سے توبہ کرو, معافی مانگو, تم ٹھیک ہو جاؤ. اس نے ایسے ہی کیا, اس نے توبہ کی. جیسے ہی اس نے توبہ کی وہ بالکل ٹھیک ہو گیا.
تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی خاص گھر ہے. پھر اس کے بعد وہ پہلا شخص تھا جس نے خانہ کعبہ کے لیے 7 غلاف بنوائے سونے کے. 7 غلاف اس کے اوپر چڑھائے گئے تو اول. پھر اس کے بعد وہاں رہنے والے تھے ان کو بڑے بڑے تحائف دیے. پھر اس کے بعد وہ چل پڑا یثرب کی طرف. مدینے کا اس وقت نام یثرب تھا. بیماریوں کا گھر اسے کہا جاتا تھا. وہاں پر بہت بیماریاں اور کوئی رہنے والا نہیں تھا. صرف ایک چشمہ تھا, کوئی آبادی نہیں تھی, کوئی رہنے والا نہیں تھا. جب وہ مدینہ پہنچا تو اس کے ساتھ تقریباً 4000 کے قریب علماء موجود تھے. ان سب علماء نے جب دیکھا کہ یہ تو وہی سرزمین ہے, یہ تو وہی علاقہ ہے جس کو ہم اپنی کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ وہ آخری نبی جس کی وجہ سے یہ کائنات مارج وجود میں آئے, وہ نبی جس کی وجہ سے پوری کائنات کو بنایا گیا, وہ نبی جس کی وجہ سے پورے نبیوں اور رسولوں کو بنایا گیا, وہ نبی کہ جس نبی کے متعلق ہمارے نبیوں اور رسولوں کو کہا گیا کہ اس پر ایمان لے آؤ. یہ تو وہی سرزمین ہے اور اس کی خوشبو اور اس کی مٹی بتا رہی ہے کہ وہ نبی جو ہے وہ یہاں پر تشریف لائیں گے. ان 4000 میں سے 400 علماء ایسے تھے, انہوں نے کہا ہم نے یہاں سے نہیں جانا. وہ وہاں دھرنا دے کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا ہم نے یہاں سے نہیں اٹھنا. وہ نبی اگر آ گیا ہماری زندگی میں تو ٹھیک ہے, وگرنہ ہم اس کے منتظر تو ہوں گے نا, ہم اس کے منتظر تو ہوں گے. تو وہ طب اول نے کہا کہ آپ کے پاس کتنی آسائشیں ہیں, آرام ہیں, وہ محلات ہیں یمن کے اندر, وہ سارا کچھ چھوڑ کے آپ یہاں بیٹھو گے اس جگہ پر ریگستان میں کہ جہاں پر صرف ایک چشمہ ہے پانی, پینے کو بھی کچھ نہیں ہے, کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے, آپ وہ عریشیں چھوڑ کے یہاں بیٹھو گے. تو انہوں نے کہا تمہیں کیا بتاؤ. انہوں نے پھر سمجھایا طب اول کو. وہ طب اول حضور کا جو میلاد ہے اور حضور کا قصہ ہے, حضور کی رحمت کی ترانے جب سننے لگا تو وہ حضور کا عاشق ہو گیا. جب حضور کی داستان اس نے سنی وہ حضور کا عاشق ہو گیا اور وہ کہنے لگا آج کے بعد یہ طب اول یہ بھی یمن نہیں جائے گا, یہ بھی اسی سرزمین میں بیٹھے گا اور اس پیارے نبی جو آخری نبی تشریف لائے گا یہ اس کا انتظار کرے گا. پھر اس کے بعد اس نے یمن وہ جو 400 علماء تھے انہوں نے شادیاں نہیں کی تھی, وہ راہب تھے اور صحیح پکے راہب تھے. جو بڑے راہب ہوتے ہیں ان کے وہ اکثر طور پر شادی نہیں کرتے, وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل دنیا سے منقطع ہیں اور صرف اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد ان راہبوں نے جب شادی نہیں کی ہوئی تھی تو اس سلطان نے طب اول نے 400 باندیاں غلام جو تھی وہ منگوائی یمن سے اور کہا کہ تم 1 سال جیو گے, 10 سال جیو گے, 100 سال جیو گے, اس کے بعد ختم ہو جاؤ گے, فنا ہو جاؤ گے. ارے کوئی تو ہو تمہاری نسل سے کہ جب وہ محبوب تشریف لائے تو کوئی تو پڑھنے والا ہو, طلع البدر علینا طلع البدر علینا, کوئی تو پڑھنے والا ہو. پھر اس کے بعد اس نے ان 400 کی شادیاں کرائی, مکان بنوائے گئے, پکے مکان. 1 سال تک وہ منتظر رہے اور ہر روزانہ شام کو بیٹھتے 400 علماء وہ حضور کا میلاد پڑھتے, حضور کی شان بیان کرتے. یہ کوئی جشن آج سے نہیں منایا جا رہا, یہ جو جلوس آج سے نہیں منائے جا رہے, بلکہ یہ ہزاروں سالوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. تو صرف ایک مثال آپ کے سامنے بیان کی ہے جس کو علامہ عینی نے عمدۃ القاری میں شرح صحیح بخاری میں اس کو بیان کیا. اس کے علاوہ متعدد تفاسیر جو ہیں اور اس کے علاوہ متعدد تاریخ کی کتب میں, تاریخ دمشق کے اندر یہ موجود ہے. تو اب وہ جو بادشاہ کا سلطان طب اول وہ بھی بیٹھ گیا. پھر اس کے بعد وہ نسل چلنا شروع ہوئی. اس طب اول نے ایک خط لکھا, اس خط کے اندر اس نے لکھا کہ میں طب اول, میں ایک جسے لوگ سلطان کہتے ہیں, جسے لوگ بادشاہ کہتے ہیں, میں نبی آخر الزمان احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور امتی ہوں. میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور اگر آپ میری زندگی میں تشریف لائے تو میں آپ کا کھڑے ہو کر استقبال کرنے کا منتظر ہوں, لیکن اگر آپ میری زندگی میں تشریف نہ لائیں تو میں منتظر ہوں کہ قیامت کے دن آپ میری شفاعت فرمائیں گے. اس طب اول نے وہ خط لکھا اور خط لکھنے کے بعد اس نے وہ جو سب سے بڑا راہب تھا اس کو دیا اور کہا یہ خط نسل در نسل چلانا, تاکہ اگر کسی نسل اور کسی زمانے میں وہ نبی آ جائے تو یہ میرا خط اس نبی تک پہنچا دینا. اور اس نے ایک خاص گھر بنوایا اس راہب کے لیے. اس پورے مدینہ میں, پورے یثرب میں کوئی گھر نہیں تھا جو 2 منزلہ ہو. اس طب اول نے وہ جو بڑا راہب تھا اس کے لیے 2 منزل گھر بنوایا اور کہا تم نے یہاں خادم بن کے رہنا ہے, وہ آخری نبی آئے تو اسی گھر میں رہنا چاہیے. اب اس راہب کی نسل در نسل چلتی رہی. یہ حضرت ایوب انصاری اسی کی نسل میں سب سے آخری شخص تھے.
یہ اٹھنے کا بیٹھنا کوئی عام بات نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا فلسفہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ حضرت ایوب انصاری ہی تھے جن کا گھر 2 منزلہ تھا، اس کے علاوہ کسی کا گھر مدینے میں 2 منزلہ نہیں تھا اس وقت۔ پھر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو حضرت ایوب انصاری نے، اس لیے جب مشرکین مکہ، اگر بخاری شریف ہم پڑھیں اس کی شرح پڑھیں تو مشرکین مکہ نے جتنے ظلم کیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو مدینے سے وفد جاتے تھے انصار کے، یہ جتنا بھی انصار ہے پورا قبیلہ انصار، پورے مدینے کے رہنے والے، یہ سارے وہی منتظرین تھے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے والے تھے۔ یہ سارے کے سارے انصار انہی 400 علماء کی اولاد میں سے تھے جو حضور کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ والے آپ کو ظلم کرتے تھے تو یہ جاتے تھے اور عرض کرتے تھے حضور ہمارے پر تشریف لے آئے، حضور ہمارے پر تشریف لے آئے۔ جب تک حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے چچا جب تک زندہ رہے حضور نہیں تشریف لے گئے۔ جب وہ دنیا سے چلے گئے پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ اس کی بڑی لمبی داستان ہے لیکن اس کو مختصر انداز میں، جب حضور تشریف لے گئے مدینہ شریف تو پھر اس کے بعد وہ بچیاں گرگرا رہی تھیں، طلع البدر علینا طلع البدر علینا، آج چک لائے۔ تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جس کے پاس آپ نے وہ خط رکھوایا تھا، اس کا نام تھا ابو لیلہ۔ جب حضور تشریف لائے تو اس کو پتا چلا کہ کوئی آخری نبی تشریف لایا ہے۔ اس نے کہا میں خط اٹھا کے نہیں لے جاتا، بلکہ اس نے اپنی پوٹلی کے اندر یا اپنی جیب کے اندر اس نے وہ خط رکھا اور حضور کے پاس آئے۔ نہ حضور نے اس دن سے پہلے اس کو دیکھا تھا اور نہ اس ابو لیلہ نے اس سے پہلے حضور کو دیکھا تھا۔ حضور تشریف فرما تھے، جب حضور کے سامنے آیا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی کہا انت ابو لیلہ، تو ابو لیلہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا میں ابو لیلہ تو ہوں لیکن آپ کیسے جانتے ہیں؟ پھر حضور نے فرمایا میرا مکتوب، ایک میرا خط، ایک میرے پیارے کا، ایک میرے بھائی کا ایک خط تمہاری جیب میں۔ تو وہ کہنے لگا بالکل یا رسول اللہ، کیا آپ کا علم ہے؟ وہ کہنے لگا من انت، آپ کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا انا محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، وہ آپ کے قدموں میں گر گیا۔ ابو لیلہ وہ کہنے لگا یہ تو وہی محبوب ہے جس کا ہم صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، کہ جس کے ہم منتظر بیٹھے تھے، یہ تو وہی محبوب تشریف لے آئے۔ پھر حضرت ابو لیلہ نے وہ خط حضور کو پیش کیا، حضور نے وہ خط کھولا اور حضور نے پڑھا اور آپ کو وہ میرا بھائی ہے تم برابر۔ اب اس کی جو سند ہے وہ بڑی ہی مشہور ہے اس واقعے کی، کیونکہ یہ پورا مدینے کا ہر بچہ اس واقعے کو جانتا تھا، کیونکہ ان کی نسل در نسل یہ واقعہ چلا آ رہا تھا، تو پورا مدینے کا بچہ اس واقعے کو جانتا تھا۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یہ جو جشن منایا جاتا ہے یہ آج سے نہیں، یہ ہم سوچیں کہ ہم آج منا رہے ہیں، بلکہ یہ صدیوں سے منایا جا رہا ہے۔